سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات محترم، پچھلے کئی جمعہ سے عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ بیچ میں ایک جمعہ شہادت کے حوالے سے گفتگو ہوئی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ریزن کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم پر 3 حقوق ہیں۔ ایک ہے رسپیکٹنگ، لونگ اور فالوئنگ، تعظیم ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ۔ حضرات محترم، حالات، معاملات اور لوگوں کے نظریات آج کے اس دور پرفتن میں دین سے دوری اور دین سے بیزارگی، بے راہ روی کا شکار ہونا یہ عام سی بات ہو گئی ہے۔ لوگ نت نئے فتنے کو لے کر کے اٹھتے ہیں، نئے نئے فتنے جنم لیتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی بات منوانے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اسے یہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے جو چیزیں ہوئی ہیں وہ سب غلط تھی۔ اسے یہ لگتا ہے کہ شاید میں ہی وہ انسان ہوں جو حق کی معرفت لوگوں کو دلوا سکتا ہوں۔ اسے یہ لگتا ہے کہ شاید میں صحیح ہوں، باقی جتنے بھی نظریات کے لوگ ہیں وہ سب غلط ہیں۔ اسلام میں، دین میں نئے نئے لوگ جنم لیں گے، نئے نئے فتنے جنم لیں گے، نئی نئی چیزیں آئیں گی، مگر صحیح وہی انسان ہے جو اس کو فالو کرے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا فیض یافتہ ہو، جو ان سے لے کر کے ہم تک پہنچایا ہو، جو اس مشن کا چلنے والا ہوگا، جو اس مشن کا فالوور ہوگا، وہی حق پر ہوگا، وہی صداقت پر جو ہے کھڑا اترے گا۔ اب رہی بات، کچھ لوگ نمازوں کو لے کر چلے گئے، کچھ لوگ تبلیغ کو لے کر کے اپنا راستہ الگ بنا لیا، کچھ لوگوں نے داڑھی ٹوپی کو اپنا شیوا بنا لیا، کچھ لوگ معرفت، کچھ لوگ حقیقت کے نام پر اپنی دکان کھول کر بیٹھ گئے، اور جانے کیا کیا چیزیں اپنے اپنے اعتبار سے لوگوں نے آج قائم کر رکھا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا دستور ہے، شیوا ہے، طر امتیاز ہے، طریقہ کار ہے کہ ہم اسی کو مانتے ہیں جو اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ کو مانتے ہیں۔ جو ان سے ہٹا، جو ان کی پیروی سے روگردانی کی، ہماری نظر میں اس کی مثال ہمارے قدموں تلے لگی
لگے ہوئے ذرات کی بھی نہیں ہے. کیا بات ہے. اس لیے کہ عزت اللہ کی، عزت رسول اللہ کی اور عزت مسلمانوں کی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اب آج کے اس مختصر سے وقت میں تو چاہ رہا تھا بہت ساری باتیں آپ تک پہنچاؤں گا، انشاءاللہ پہنچاؤں گا. آج بھلے ہی کم وقت میں کچھ باتیں پہنچاؤں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلا ہفتہ بھی آئے گا، پھر اللہ نے چاہا تو اس کے بعد والا ہفتہ بھی آئے گا. جو باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ یہ معاملہ ہمارا بڑھتا رہے گا. ہم لوگ وہ لوگ ہیں، آپ سوچیں محرم کو دیکھ لیں تو سبیل کا معاملات، محرم گزرے تو رضا کا مہینہ، رضا کا مہینہ گزرا تو میلاد کا مہینہ، میلاد کا مہینہ گزرے گا تو 11ویں کا مہینہ. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہر ایک مہینہ ہمیں عشق و عرفان سے گرماتا رہتا ہے نا. اور ہر ایک مہینے میں ہم تبرکات کے ذریعے سے، کھانے والے تبرک کے ذریعے سے بھی اور جسموں سے لگنے والے تبرک سے بھی ہم فیضیاب و مالا مال ہوتے رہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت بڑا آپ رد کرتے ہیں، بہت زیادہ تبلیغی وہابی سنی 24 کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، یہ ساری باتیں آج کے دور میں زیبا دیتی ہیں کیا؟ یہ سوال ہوتا ہے. اور بھولے بھالے نوجوانوں کو ہمارے انہی باتوں کے جال میں پھنسا کر کے ان کے ایمان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ سے اگر کوئی کہے ارے میاں کیا تم سنی 24 لگا رکھے اور نماز پڑھو بس، یہ کہیں گے نا، تو آپ کیا بولیں گے؟ یار یہ آدمی مسلمان آدمی ہے، ٹوپی داڑھی والا آدمی ہے، نماز کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی خراب بات تھوڑی ہے. اور نماز تو افضل العبادت ہے، افضل العبادات میں سے نماز ہے، نماز تو مومن کی معراج ہے. یہ آدمی مجھے غلط راستہ بتا ہی نہیں سکتا. اب اگر میں وہابیوں کی تاریخ بتاؤں تو آپ زیادہ نہیں، ہم فرے کے اعتراف کی کتاب ہے، آپ پڑھ لیجیے، آپ کو معلوم چل جائے گا کہ یہ کہاں سے ہے، اس کی اوقات، اس کی حیثیت کیا ہے. اور وہ کچھ بھی نہیں. آج بھی دیکھ لو جس کتاب کو میں آج 2 جمعہ پہ لایا تھا، تقویت الایمان، ہم لوگ کو تقویت الایمان کہتے ہیں، اس کتاب کو جو چھپایا گیا ہے، کہاں سے چھپی ہے کتاب؟ انگلش میں. آپ وہ دیکھ لیں گے تو آپ کو معلوم چل جائے گا کہ یہ کتاب چھپنے والی ہے امریکہ کی طرف سے. اب بھائی امریکہ والے کو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تمہارے کتابوں کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام احمد رضا کی کتابوں تو کبھی چھپایا نہیں. یہ کتاب چھپانے کا مقصد کیا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے مسلمانوں کے سینوں سے عشق مصطفیٰ کو نکالنا ہے. مسلمانوں کے سینوں سے عشق مصطفیٰ کو نکالنا ہے. اور جب عشق مصطفیٰ نکل جائے تو سینہ کھوکھلا ہو جائے، اب چاہے ان سے جو کروا لو. اب اس پر بھی اگر میں گیا تو بات اور بڑی لمبی ہو جائے گی، طویل ہو جائے. کچھ باتیں میں پچھلے جمعہ، اس سے پہلے والے جمعہ کو میں نے نماز کے تعلق سے ایک بات میں نے کہی تھی کہ بھائی عزت، رسپیکٹنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ادب. نماز کو بہت مانتے ہیں، میں نے اس کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے جو ہے نماز کا طریقہ کیا ہے اور حضور کی محبت تعظیم کیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی. سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نماز ہی تو پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، نماز ہی کا طریقہ تو بتا رہے ہیں، نماز ہی کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ سنی 24 کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال ہوتا ہے. اس پر 2-4 باتیں انشاءاللہ میں آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کروں گا. اور صرف آپ کے نہیں، وہ لوگ بھی، کیونکہ وہ لوگ بھی جو ہے نا سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. وہ کچھ ہی لوگ ہیں اس میں جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں پتہ نہیں چرس پیا تھا، بھانگ پیا تھا یا کیا پیا تھا، وہی جانے کہ انہوں نے ان کتابوں کو لکھ دیا ہے. ورنہ ان میں بھی اکثر ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں غلط ہے، ان کا ماننا ضروری نہیں ہے، ان پر عمل کرنا غلط ہے، ان کو چولہے میں ڈالنا چاہیے. ان کے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں اور ان کے ہی مولویوں کو وہ کافر کہہ رہے ہیں. ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے نا. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے سنی 24 کرنے کی؟ وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجہ ہے، اس کی بہت ساری وجہ ہے. یہ ہمیں ایک نظریہ دیتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ تعظیم مصطفیٰ جب کرتے ہو نا تو تعظیم مصطفیٰ کرنے کی وجہ سے توہین الہی ہوتی ہے. یہ سوال ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ تعظیم مصطفیٰ کرنے کی وجہ سے توہین الہی، کیونکہ اللہ سے مانگنا چاہیے اور تم اللہ کے در کو چھڑوا کر کے رسول اللہ کے در سے جوڑ رہے ہو، یہ اللہ کی توہین ہے.
یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ نوجوانوں کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ میں بڑی تیزی کے ساتھ باتیں بیان کر رہا ہوں، کیا جواب ہوگا؟ نوجوان کہیں گے ارے باپ رے باپ، یہ تو بات صحیح ہے یار کہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے در سے چھڑوا دے رہے دوسرے در میں لگا دے رہے، یہ تو اللہ کی توہین ہے۔ مگر آپ کو بتاؤ ان کی کتابوں کے حوالے سے توہین یہ نہیں ہے، توہین تو ان کی کتابوں میں ہے، توہین تو ان کی کتابوں میں۔ اور کیسی توہین کہ انہوں نے معاذ اللہ اللہ کو جھوٹا کہا ہے۔ حوالہ میرے پاس موجود ہے، میں نے اس سے پہلے کتابیں لائی تھی، اور بھی کتابیں بہت موجود ہے میرے پاس۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو بتاؤ یہ خدا کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، 3 پارہ سورہ آل عمران، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ کیا انہوں نے؟ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے مکر کیا، معاذ اللہ۔ نقل کفر نباشت کہتے ہیں نا کوئی، یہ ان کی بات بتا رہا ہوں میں۔ کیا کہا؟ اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے، بہتر مکر کرنے والا ہے۔ مکر کسے کہتے ہیں؟ فریب کو، ہے نا؟ مکر کسے؟ مکر سے مکار ہے نا؟ مکر کسے کہتے ہیں؟ فریب کو، دھوکہ دینے والے کو۔ اور یہ لوگ خدا کو دھوکہ دینے والا کہہ رہے ہیں۔ یہ ابو العلا مودودی کو اٹھا لیجیے، اشرف علی تھانوی کو اٹھا لیجیے، آپ ان کی جو ہے ان کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ آپ قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں میں، کتابوں کو چھوڑ دیجیے آپ میرے بھائی، قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ اللہ مکر کرنے والا ہے، اللہ کو مکار کہا، معاذ اللہ۔ تو یہ اللہ کو مکار کہنا یہ خدا کی توہین نہیں ہے؟ ارے عام آدمی کو کوئی کہہ دے کہ تو بہت بڑا مکار ہے تو تیور بدل جاتے ہیں، مجھے مکار کر، مجھے دھوکے باز کہہ رہا، مجھ سے بڑا سچا تو پورے محلے میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو اگر تمہیں کوئی مکار کہہ دے تو تم کہتے کہ یہ جملہ استعمال کرنا مت، اور یہی لوگ خدا کو مکار کہہ رہے ہیں اور ہم انہی کے ساتھ ہم چپکا چپکی کر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو توہین یہ نہیں ہے، توہین ان کی کتابوں میں ہے، گستاخی ان کی کتابوں میں ہے۔ اب وقت بہت کم ہے، سوال یہ ہے کہ آخر ہم سنی تبلیغی کیوں کریں، وہابی سنی دیوبندی کیوں کریں بھائی، کیوں کریں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث پاک اب سماعت کر لیجئے، پھر انشاءاللہ الرحمن اس کے بعد میں اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں کن کے مشن کو لے کے چلنا ہے؟ صحابہ کے۔ کن کے مشن کو لے کے چلنا ہے؟ صحابہ کے۔ اور صحابہ نے ہمیں بتایا ہے تعظیم مصطفیٰ کیا ہے نا؟ پچھلے ایک جمعہ پہلے میں نے قرآن کے حوالے سے، آج بخاری شریف کی حدیث پاک۔ بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کو تمام کتابوں میں قرآن کے بعد بہتر کتاب کہا گیا ہے، افصح الکتاب، ہے نا، فی کتاب اللہ۔ قرآن مجید کے بعد جس کتاب کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس کتاب کا نام ہے بخاری شریف۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سہل بن ساعدی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جگہ گئے، ایک قبیلہ کے، بعض نے کہا کہ بھئی جا رہے تھے، قبیلے کے تعلق سے آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، اس جھگڑے کو سلجھانا تھا، ہے نا، ان کے اندر مصالحت کرنی تھی، آپس میں صلح کرانا تھا۔ اور بعض نے کہا کہ عامر بن عوف غالباً اس قبیلے کا نام ہے، قبیلے عامر بن عوف، ہے نا، عمرو بن عوف۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مصالحت کرنے کے لیے، دونوں کے اندر صلح کرانے کے لیے حضور تشریف لے گئے۔ اور جب حضور تشریف لے گئے صحابہ کرام موجود ہیں، حضور تشریف لے گئے صحابہ کرام موجود ہیں۔ اب صلح کراتے کراتے وقت کافی ہو گیا، صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کو وقت کافی لگ رہا ہے، ایسا کریں کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ یہ نماز کے بارے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ سب سے پہلے نماز کہا لیتے ہیں، ہے نا، نماز نماز نماز، ہے نا، یہ کہتے ہیں نا۔ تو اس سے پہلے والے جمعہ کو بھی نماز کے تعلق سے اور آج بھی نماز کے تعلق سے، تو اے ابو بکر صدیق آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے،
मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। सहाबा इकराम पीछे खड़े हैं, अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पे खड़े हैं, नमाज शुरू है, नमाज पढ़ाई जा रही है। असनाए नमाज में हुजूर तशरीफ लाए। नमाज के दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब तशरीफ लाए तो मुझे एक बात बताइए, शरीयत का मसला तो यही है ना कि अगर जमात खड़ी हो और लोग सफ में लगे हो तो अब जो है सफों को चीर करके आगे जा नहीं सकते। उसका एक हुक्म है कि अगर आगे जगह खाली है तो उस खाली जगह को पुर करने के लिए जाने का हुक्म है, लेकिन अगर आगे जगह खाली नहीं है तो सफों को चीर सकते। अरे सफों को चीरना तो बहुत दूर की बात है, जुमा के दिन जब खुतबा हो रहा हो उस वक्त भी सफों को फलांग नहीं सकते, है ना। बहुत से लोग आते हैं एकदम खुतबा सुनने के लिए, आए आखिर वक्त पे आएंगे, कूदते फानते इसको उसको करते आगे आगे बैठेंगे, उनको लग रहा मुझे सवाब ज्यादा मिल रहा है। लेकिन सरकार की हदीस, सरकार फरमाते हैं कि जो खुतबा के वक्त लोगों को फलांग करके आ गया है वो जहन्नम की तरफ पुल बना रहा है ना। मसला है तो बात बयान कर दी गई। खैर, अर्ज ये कर रहा था कि अब मसला शरीयत का ये है कि सफों को चीर के आगे जा सकते नहीं, मगर अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, हुजूर तशरीफ लाए और सफों को चीरते हुए आगे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सफों को चीरने से मुराद ये है कि सहाबा इकराम हुजूर की खुशबू से मालूम कर लिए कि ये जो ताजा खुशबू है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर का है। सुभान अल्लाह। आला सरकार फरमाते हैं, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। जब सरकार तशरीफ लाए अब सहाबा इकराम ने जगह देना शुरू कर दिया। जगह देना, अब ये इधर हिल रहे हैं वो उधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं वो उधर जा रहे हैं। अब हाल ये कि हुजूर के लिए रास्ता दे दिया गया, सरकार बिल्कुल आगे आए और अबू बकर सिद्दीक के पीछे बिल्कुल सरकार खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। सरकार खड़े हैं। अबू बकर सिद्दीक की नमाज का आलम यह था, जब वो नमाज में खड़े होते थे न दाएं देखते थे न बाएं देखते थे, मुनहमिक होकर के नमाज पढ़ते थे। उनकी नमाज का आलम यह होता था कि बिल्कुल इस्तिगराक का आलम हो जाए, ऐसा आलम हो जाए कि दुनिया से बेखबर हो जाए, इस अंदाज में नमाज पढ़ रहे हैं। सरकार पीछे आकर के खड़े हो गए। अब सहाबा इकराम ने सोचा अबू बकर को बताएं कैसे कि हुजूर तुम्हारे पीछे आ गए हैं, बोले तो बोले कैसे। इसी असना में आप जब हदीस पढ़ेंगे, बुखारी के जुमले को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सहाबा इकराम ने क्या किया, अपने हाथों से ताली बजाना शुरू कर दिया। ताली बजाना शुरू कर दिया। नमाज में ताली बजाओ तो नमाज रहेगी। अरे ताली तो गैर नमाज भी ताली बजाने को मना फरमाया गया है। गैर नमाज भी शैतानी हरकत में से है, मगर ताली जो ऐसी बजे तो अलग, ये ऐसी बजे तो अलग। सुभान अल्लाह। और जो तकरीर करते उलमा इकराम उनको इस तरीके से करना ये सुन्नत बताया गया। सुभान अल्लाह। अब सहाबा इकराम ताली बजाने लगे, ताली बज रही है मगर अबू बकर सिद्दीक नमाज में है, तवज्जो नहीं है। जब सहाबा इकराम ने देखा कि ध्यान तो दे नहीं रहे तो और जोर से ताली बजाने लगे। जब ताली बजाने लगे जोर जोर से तो पीछे मुड़ के देखे क्या हो गया, क्या बात है, तो कहा सरकार खड़े हैं। आहा सुभान अल्लाह। कहा तुम्हारे पीछे हुजूर खड़े हैं। जब ये मंजर देखा तो अबू बकर सिद्दीक पीछे आने लगे। मैं समझाना चाहता हूं मेरे दोस्त, इन नौजवानों को मोहब्बत रसूल से दूर न करो। इनके सीनों को इबादत का नाम दे करके मोहब्बत रसूल से खाली न करो। इन्हें गुमराह करने की कोशिश न करो। अब जब पीछे आने लगे तो हुजूर ने रोक दिया इशारे से, ऐ अबू बकर नमाज पढ़ाओ। मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रुके नहीं। अबू बकर सिद्दीक रुके नहीं, पीछे आ गए। जब पीछे आए तो पता चला कायनात में एक ऐसी नमाज कि जमात खड़ी है, मुसल्ले पर कोई इमाम नहीं है।
जमात खड़ी है मगर मुसल्ले पर कोई इमाम नहीं है। अबू बकर भी पीछे, हुजूर भी पीछे खड़े हैं। जब अबू बकर पीछे आए तो हुजूर आगे बढ़े, नमाज मुकम्मल फरमाई। सुभान अल्लाह। जब नमाज मुकम्मल हो जाती है, आधी नमाज अबू बकर ने पढ़ाई है, आधी नमाज हुजूर ने पढ़ाई है, नमाज मुकम्मल हो गई। जब नमाज मुकम्मल हुई तो मेरे आका ने अबू बकर से कहा, ए अबू बकर, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था, मैंने तुम्हें कहा था नमाज मुकम्मल कर लो, तो फिर पीछे क्यों आए? अल्लाह अकबर। मैं आपको बताना चाहता हूं, कहा गया अल अम्रो फौकल अदब। जब हुक्म हो तो हुक्म जो है वो अदब पर गालिब है, हुक्म माननी चाहिए। लेकिन यहाँ इश्क की बात हो रही, इश्क की बात, सुभान अल्लाह, यहाँ इश्क का मामला, सुभान अल्लाह। यही हाल अली मुर्तजा से हुआ था कि जब सुलह हुदैबिया के मौके पर, सुलह हुदैबिया के मौके पर सुलहनामा लिखा गया। जब सुलहनामा लिखा गया तो नीचे लिखा, सुलहनामा में लिखा गया कि ये खत जो है, ये सुलहनामा जो है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से है। तो किसी ने कहा था, अभी जब हमने आपको अल्लाह का रसूल माना ही नहीं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे, लिहाजा आप इसको हटा दीजिए, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कह दीजिए, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दीजिए। अल्लाह अकबर। हुजूर ने हज़रत अली से कहा था, ए अली जाओ इस जो है चीज को मिटा दो, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने जो रसूल है उसे मिटा दो, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दो। हज़रत अली मुर्तजा ने कहा था, हुजूर ये मुझसे ना हो सकेगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हुजूर ने हुक्म दिया था मगर अली मुर्तजा ने नहीं मिटाया। पता ये चला ये इश्क की महफिल है, ये इश्क का बाजार है, ये इश्क की दौलत है, जिसे मिल जाए वो कामयाब व कामराह होता नजर आता है, वो कामयाब हो जाता है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर ने फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक, जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम जो है नमाज मुकम्मल करो तो फिर तुम पीछे क्यों आ गए, पीछे क्यों आ गए? सुने जवाब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ये नहीं कहा कि अबू बकर की क्या ताकत, ये नहीं कहा अबू बकर की क्या मजाल, ये नहीं कहा अबू बकर की क्या हैसियत, कहा तो ये कहा अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल है, क्या हैसियत है कि रसूल कायनात पीछे खड़े हो और आगे बढ़ के नमाज पढ़ाए। अल्लाह अकबर। ये इश्क की इंतहा है। मैं पूछना चाहता हूं, ये हदीस पाक बयान करने का मकसद क्या है? हदीस पाक को बयान करने का मकसद क्या है? मकसद ये है, आज लोग कहते हैं नमाज के पीछे क्यों नहीं जाते, नमाज क्यों नहीं पढ़ते, नमाज के पीछे क्यों नहीं भागते, खाली नमाज पढ़ोगे कामयाब हो जाओगे। मैंने कहा नादार, इस हदीस को पढ़ा होता, इस हदीस को समझा होता, इस हदीस का मुताला किया होता, वो नमाज में थे, ऐने नमाज में मुस्तफा की ऐसी ताजीम कर दी, ऐसी ताजीम कर दी जिस ताजीम की मिसाल न अब तक दुनिया ला सकी है, न सुबह क़यामत तक ला सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है, मौलवी साहब आप बताना क्या चाहते हैं? मैंने कहा बताना ये चाहता हूं, ये सहाबा है जो कहते हैं नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज कामिल है। ये सहाबा है अपने फेल से बताते हैं कि नमाज में मुस्तफा का ख्याल आ जाए तो नमाज कामिल है, इसलिए कि जब सहाबा ने ताली बजाई थी तो मुस्तफा का ख्याल तो आया था, तभी तो ताली बजाई थी। अबू बकर जब पीछे आए थे मुस्तफा का ख्याल आया था, तब तो पीछे आए थे। ये कहते हैं, ये वहाबड़े कहते हैं, अपनी किताबों में लिखा है कि नमाज में अगर जानवर का, बैल का, गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी, मगर नबी का ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूं, गधे ये तेरी नमाज है कि तेरी नमाज में अगर गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाती है? ये हमारी नमाज है कि हमारी नमाज में अगर मोहम्मद अरबी का ख्याल आ जाए तो नमाज कामिल व अकमल हो जाया करती है। सवाल ये, मौलवी साहब झगड़ा क्यों, सुन्नी बरेलवी क्यों, तबलीगी जमात सुन्नी क्यों? मैंने कहा झगड़े की वजह ये किताबें हैं, झगड़े की वजह ये मौलवी लोग हैं। ये कहते हैं नमाज में जानवर का ख्याल आ जाए, गधे बैल का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी। बताओ कैसा इंसान है, इसे तो इंसान कहते भी शर्म आती है बाबा, इसे बैल से प्यार है, इसे गधे से प्यार है, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार है। इसलिए कि ये कहते हैं
ہے نماز میں جانور کا, گدھے بیل کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی, مگر نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی. مجھے بتاؤ کیا یہ نبی کا عاشق ہو سکتا ہے, نبی کا چاہنے والا ہو سکتا ہے, نبی کا ماننے والا ہو سکتا ہے, نبی کا صحیح معنوں میں کلمہ پڑھنے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ, کیا فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. تو جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ ابھی بہت ساری احادیثیں جو میں لے کر کے آیا ہوں میرے ذہن میں ہے, اس کے لیے وقت نہیں ہے. جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ سنی 24 کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو یہ لوگ ہیں, یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ جانور سے بھی بدتر ہیں. ان کو لوگ کہنے میں بھی ہماری زبان رک جاتی ہے, ان کو انسان کی گنتی میں ہم گنتے ہی نہیں بابا, اس لیے کہ جو مرتد ہوتا ہے وہ واجب القتل ہے. جو مرتد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے. اگر اسلامی حکومت ہو تو اسے قتل کر دینے کا حکم ہے. ہاں میں نے کہا جھگڑا زمین جائیداد نہیں ہے بابا. وہ سلح کلی لوگ بھی سنے نہیں, حضرت تھوڑا سا. ہاں آج کانپور میں آئی لو محمد کے تعلق سے کسی نے رکاوٹ ڈال دی تو سینے دل پھڑک اٹھے تمہارے. ہاں ایسا کیسے ہوگا, ایسا کیسے ہوگا؟ اچھا تو کسی نے آئی لو یو محمد کہنے کو منع کر دیا, FIR درج کر دیا, تو تمہارے سینے پھڑک اٹھے, دل تمہارا پھڑک اٹھا, دماغ کھول گیا. اور جس نے حضور کو چمار زیادہ ذلیل کہا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں چل رہی ہے, تو وہ خطرناک ہے کہ یہ خطرناک ہے؟ سوچ کر کے بتائیں نا کون خطرناک ہے؟ وہ ہے کہ یہ ہے؟ ارے وہ تو کافر ہیں, انہیں تمہارے نبی کی عظمت کا کیا پتا؟ آئی لو محمد کہنے سے کیا ہوگا, نہیں کہنے سے کیا ہوگا, انہیں کیا خبر ہے؟ یہ جو تمہارے بیچ میں بھیڑیے بیٹھے ہیں, ڈاکو بیٹھے ہیں, ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہیں, یہ جو چور بیٹھے ہیں, جن کے ساتھ تم چائے پیتے ہو, جن کے ساتھ رشتہ داری کرتے ہو, ان سے پوچھو کہ انہوں نے نبی کی کیسی کیسی گستاخیاں کی ہے. تو ان کے بارے میں تم اعلان کر رہے ہو کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے, ان کو سزا دی جائے, اور یہ اسٹیٹس بڑے ہاں آئی لو محمد, آئی لو محمد, میں محمد سے پیار کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, پیار کرتا ہوں. اچھا سارا پیار یہی دکھتا ہے جن کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی چمار سے زیادہ ذلیل ہے. یہاں پیار نظر نہیں آتا سرکار سے, یہاں محبت نظر نہیں آتی, تو کہتے ہیں نہیں حضرت وہ مولوی صاحب لوگوں نے کیا ہے. تو ایسے مولویوں کو مانتے کیوں ہو؟ ایسے مولویوں کو مانتے کیوں ہو؟ ان کی کتابیں پڑھتے کیوں ہو؟ ان کی مسجدوں میں جاتے کیوں ہو؟ ان کو سلام کرتے کیوں ہو؟ مصافحہ کرتے کیوں ہو؟ ان کے ساتھ رشتہ کرتے کیوں ہو؟ ان کے ساتھ بیٹھتے کیوں ہو؟ کھانا کھاتے کیوں ہو؟ اگر نبی سے سچا عشق ہے تو چھوڑ دو ایسی ساری چیزیں, چھوڑ دو یہ ساری چیزیں, ہم تمہیں سینے سے لگا لیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت یہ سنی لوگ ہم کو سلام نہیں کرتے ہیں, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ہاں کہتے ہیں بھائی سلام نہیں کرتے ہیں, سلام نہیں کرتے. یہ حضرت تو پہلے سلام نہیں کرتے ہیں. میں نے کہا جب صبح کو سلام پڑھنے کے کھڑے ہو جاؤ تو نانی اماں یاد آ جاتی تم کو. تو جو ہمارے نبی کو سلام نہیں کرتا, غلام احمد رضا ان کو سلام نہیں کرتا. بھائی جو ہمارے نبی کو سلام نہ کرے, کاہے کرے تو نکل, ہم سلام نہیں کریں. سلام اسی کو کیا جائے گا جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پڑھے گا. اور سنیو تمہیں بھی کہتا ہوں, سنیو تمہیں بھی کہتا ہوں, صلح کلیوں کے چکر میں نہ پڑو, سلام اسی کو کرو جو نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے سلام پڑھو. کوئی ضرورت نہیں ان کو سلام کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا بابا. سلام کرنا ہی نہیں ایسے لوگوں کو. ایسے لوگوں کو سلام تو ان کو کرنا ہے جو نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھنا. اس کے اوپر بھی بہت ساری دلیلیں ہیں یار. نماز پڑھتے تو نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, نماز میں سلام ہے اور نماز کے بعد سلام منع ہو گیا.
نماز میں نبی کو سلام کر رہا ہے. خدا کو پتا ہے, سبحان, خدا کو معلوم ہے کچھ ایسے نکلیں گے لوگ جو نبی کی بارگاہ سلام پڑھ کترائیں گے. تو سلام کو التحیات میں رکھا, درود میں نہیں رکھا, دعائے معصورہ میں نہیں رکھا, التحیات میں رکھا. اور التحیات کا پڑھنا واجب, التحیات کا پڑھنا واجب. اور جو واجب کو ترک کر دے, ایک حرف بھی چھوڑ دے, نمازی نہیں ہے. نماز ہے کیا؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب, ایک حرف چھوڑ دے نماز نہیں ہوگی. التحیات کا پڑھنا واجب, ایک حرف چھوڑ دے نماز نہیں ہوگی. تو سلام پڑھنا نبی کو رکھا تو درود میں نے رکھا, دعائے معصورہ نے رکھا, بلکہ التحیات رکھا. باہر نہیں پڑھے گا, آ نماز میں یہاں پر میرے حبیب کی بارگاہ میں سلام, ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ, اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. وقت میرے پاس بہت کم ہے. میں نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں, میرے نوجوان دوستو, کبھی اپنے ذہن کو سنجیدگی کے ساتھ سوچو کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے, کیا ایسے لوگوں سے رشتہ داری ہو سکتی ہے؟ غلام احمد رضا کی بات مت سن میرے دوست, کسی مولوی کی بات مت سن. اللہ نے تمہیں عقل سلیم دیا ہے, عقل کے گھوڑے کو دوڑا. دیکھ, اگر کوئی میرے باپ کو گالی دے تو میں اس سے رشتہ نہیں رکھتا. جو میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرے, اس سے میری رشتہ داری کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ ہاں, کوئی اگر میرے باپ کو گالی دے تو اس سے میں دوستی رکھوں گا, اس کے کھانا پینا کروں گا, شادی بیاہ کروں گا؟ نہیں کروں گا نا, کیونکہ میرے باپ کو گستاخ, میرے باپ کو گالی دے رہا ہے, میرے باپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, میرے باپ کو جاہل کہہ رہا ہے نا. تو جو نبی کے بارے میں, اور حضور خود فرماتے ہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں کیونکہ میں تمہیں دین کی تعلیم دیتا ہوں. ہاں, تو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. ہمارا ان سے کوئی جھگڑا کچھ نہیں ہے بھائی. ارے بھائی, ایک آدمی ساری زندگی سلام نہ پڑھے مگر عقیدہ اگر اس کا درست ہے, وہ جنت میں جائے گا. جھگڑا سلام کلام کا نہیں ہے, جھگڑا عقیدے کا ہے. ہاں, کوئی ساری زندگی فاتحہ نہ کرے, کوئی حرج نہیں بھائی. فاتحہ کرنا, سلام پڑھنا اس دور میں سنت کی شان ہے, معیار ہے, شعار ہے. پہچان, شعار ہی کو پہچان کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, تو پہچان کا نام, سنت کی پہچان کرنا اس دور میں سلام کلام ہے. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا ہے, فاتحہ نہیں کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے عقیدہ. اصل چیز کیا ہے؟ عقیدہ. جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, ایسا آدمی کبھی بھی جنتی نہیں ہو سکتا. اصل چیز کیا ہے؟ عقیدہ. جو یہ کہے کہ نبی چماز ذلیل ہے, معاذ اللہ, ایسا آدمی مسلمان. جو یہ کہہ دے کہ نماز میں گدھے بیل کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی, نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی, ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. تو بھی کہیں گے ہم نے تو لکھا ہی نہیں, ہم نے تو کہا ہی نہیں, وہ بڑے لوگوں نے کیا ہے. تو فالو مت کرو, ان کی تکفیر کرو. جو کافر ہے اسے کافر کہو. قل یا ایھا الکافرون, اللہ نے فرمایا ہے. تو جو کافر ہے اسے کافر کہا جائے گا. اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے, اشرف علی تھانوی, رشید احمد گنگوہی, نذیر دہلوی اور جتنے یہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکار کی شان میں گستاخی کر کے کفر کو اپنا لیا ہے, ایسے لوگ کافر ہیں, تو تمہارا عقیدہ درست ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ عقیدہ. اصل چیز کیا ہے؟ عقیدہ. اور عقیدہ صحیح کیسے سمجھا جائے گا؟ ایسے سمجھا جائے گا کہ اس دور میں تم سلام پڑھو, اس دور میں تم درود پڑھو, اس دور میں تم مزارات کے تعلق سے, صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرو, فاتحہ پڑھو. یہ شعار سنیت ہے, یہ حق والوں کی پہچان ہے اس دور کی, ہے نا. اس لیے عقیدہ مضبوط کیجیے. کریں گے مضبوط انشاءاللہ. عقیدہ مضبوط کیجیے, عقیدے کو پختہ کیجیے. اور جو آج چلا ہے کانپور کی سرزمین پر آئلہ محمد, ہے نا, جس کے اوپر FIR درج کیا ہے ظالموں نے, بھرپور طریقے سے اس کا بائیکاٹ کیجیے. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے, ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے. اور یہ ہمارا ہی ہے کام, یہ غیروں کا کام, ان کا کام. وہ تو خود انہوں نے کتابیں بھرمار کر دی توہین کی, ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں آپ, ہے نا. انجام گلستہ, وہ کیا ہے, وہ
برباد گلستہ کو ایک الو کافی ہے نا، ہر شاخ میں الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ تو ایسے لوگوں کو چھوڑیے، ہے نا، یہ لوگ سب ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، ہے نا، چھوڑیے، عشق رسول سے اپنے سینے کو معطر کیجیے، ہے نا، عشق رسول میں نوجوانوں ڈوب جاؤ۔ ہاں نماز بھی ضروری ہے، عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ضروری ہے، مگر پہلے عقیدہ ہے تب اعمال ہے۔ تو ہاں اس لیے عقیدہ مضبوط کیجئے، وہاں بڑوں سے کٹ کیجئے رشتہ داری، وہاں بڑوں کو چھوڑیے، سلام کلام بند کیجئے، اچھے لوگوں کو، سنی لوگوں کو، عاشق لوگوں کو، سچے لوگوں کو، نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، ماں باپ کو جو آپ کے راہ راست پر ہیں ان کو سلام کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالی ہم تمام کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، بولنے کو غلطی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔